بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان میں سب عبرت کی باتیں تھی، یعنی ان میں یہ مضمون تھا کہ ایک، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جو موت پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی وہ خوش ہو۔ دو، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جس کا جہنم پر یقین ہو اور پھر بھی وہ ہنستا ہو۔ تین، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے تقدیر کا یقین ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو بلا ضرور تکاتا ہے۔ چار، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جس نے دنیا کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ دنیا آنے جانے کی چیز ہے، ایک جگہ رہتی نہیں اور پھر مطمئن ہو کر اس سے دل لگاتا ہے۔ پانچ، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے کل قیامت پر یقین ہے اور پھر بھی وہ عمل نہیں کرتا۔ چھ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساجزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خط میں یہ لکھا کہ تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہر شر اور فتنے سے بچاتا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے کاموں کی کفایت کرتا ہے، اور جو اللہ کو قرض دیتا ہے یعنی دوسروں پر اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمت بڑھاتا ہے، اور تقوی ہر وقت تمہارا نصب العین اور تمہارے اعمال کا سہارا اور ستون اور تمہارے دل کی صفائی کرنے والا ہونا چاہیے۔ جس کی کوئی نیت نہیں ہوگی اس کا کوئی عمل معتبر نہیں ہوگا۔ جس نے ثواب لینے کی نیت سے کوئی عمل نہ کیا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جب تک پہلا کپڑا پرانا نہ ہو جائے نیا نہیں پہننا چاہیے۔ حضرت اکبر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، میں کیوں نہ روؤں جبکہ آج آپ کا آخرت کا پہلا دن اور دنیا کا آخری دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 4 اور 4 کل 8 چیزوں کو پلے باندھ لو۔ ان 8 چیزوں کو تم اختیار کرو گے تو پھر تمہارا کوئی عمل تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ابا جان وہ چیزیں کیا ہے؟ فرمایا، سب سے بڑی مالداری عقل مندی ہے، یعنی مال سے بھی زیادہ کام آنے والی چیز عقل اور سمجھ ہے، اور سب سے زیادہ بڑی فقیری حماقت اور بے وقوفی ہے۔ سب سے زیادہ وحشت کی چیز اور سب سے بڑی تنہائی عجب اور خود پسندی ہے۔ سب سے زیادہ بڑائی اچھے اخلاق ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا ابا جان یہ 4 چیزیں تو ہو گئی، باقی 4 چیزیں بھی بتا دے۔ فرمایا، بے وقوف کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ فائدہ پہنچاتے پہنچاتے تمہارا نقصان کر دے گا۔ جھوٹے کی دوستی سے بچنا، کیونکہ جو تم سے دور ہے یعنی تمہارا دشمن اسے تمہارے قریب کر دے گا، اور جو تمہارے قریب ہے یعنی تمہارا دوست ہے اسے تم سے دور کر دے گا، یا وہ دور والی چیز کو نزدیک اور نزدیک والی چیز کو دور بتائے گا اور تمہارا نقصان کر دے گا۔ کنجوس کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ حضرت سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے لیے 18 باتیں مقرر کیے جو سب کی سب حکمت و دانائی کی باتیں تھی۔ انہوں نے فرمایا، جو تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرے تم اسے اس جیسی اور کوئی سزا نہیں دے سکتے کہ تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو، اور اپنے بھائی کی بات کسی اچھے رخ کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کرو۔ ہاں اگر وہ بات ایسی ہو
کہ اسے اچھے رخ کی طرف لے جانے کی تم کوئی صورت نہ بنا سکو تو اور بات ہے، اور مسلمان کی زبان سے جو بول بھی نکلا ہے اور تم اس کا کوئی بھی خیر کا مطلب نکال سکتے ہو تو اسے برے مطلب کا گمان کبھی بھی مت کرو۔ جو آدمی خود ایسے کام کرتا ہے جس سے دوسروں کو بدگمانی کا موقع ملے تو وہ اپنے سے بدگمانی کرنے والے کو ہرگز ملامت نہ کرے۔ جو اپنے راز کو چھپائے گا اختیار اس کے ہاتھ میں رہے گا۔ سچے بھائیوں کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑو، ان کے سایہ خیر میں زندگی گزارو، کیونکہ وسعت اور اچھے حالات میں وہ لوگ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ اور مصیبت میں حفاظت کا سامان ہوگا۔ ہمیشہ سچ بولو، چاہے سچ بولنے سے جان ہی چلی جائے۔ بے فائدہ اور بیکار کاموں میں نہ لگو۔ جو بات ابھی پیش نہیں آئی اس کے بارے میں مت پوچھو، کیونکہ جو پیش آ چکا ہے اس کے تقاضوں سے ہی کہاں فرصت مل سکتی ہے۔ اپنی حاجت اس کے پاس نہ لے جاؤ جو یہ نہیں چاہتا کہ تم اس کام میں کامیاب ہو جاؤ۔ جھوٹی قسم کو ہلکا نہ سمجھو، ورنہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ بدکاروں کے ساتھ نہ رہو، ورنہ تم بھی ان سے بدکاری سیکھ لو گے۔ اپنے دشمن سے الگ رہو۔ جزاک اللہ۔